عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اب دیکھو روپ سہائے، جن کے بھاگ میں اولاد نہیں تھی انہیں اوپر والے نے سپنے میں خوشخبری دے دی اور پھر ایسا بھاگیوان بچہ دیا، تو کیا ہم اسے ماننے سے انکار کریں گے؟ گیان سب اسی کا ہے، اس کا رائے برابر حصہ اس نے ہمیں دیا اور جب چاہا اسے ہماری آنکھوں سے چھپا لیا، تو اسے تو ماننا پڑے گا۔ میں ہچکچا رہا تھا۔ گروجی تو سنیاسی تھے، پر عبدالحق صاحب میرے تو بیوی بچے بھی تھے۔ گروجی نے جب یہ بات سمجھی تو سارا مال مجھے سونپا اور بولے، تم میرے چیلے ہو روپ سہائے، تمہاری ہی وجہ سے مجھے یہ آخری گیان، یہ سچی روشنی ملی ہے، اسی لیے تم سے کہا، ورنہ میرا تم پر کوئی زور نہیں۔ پر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سب سے بڑی دولت تمہیں مل رہی ہے، آگے تمہاری مرضی، میں تو یہ آخری کام ضرور کروں گا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، گروجی میں یہاں بھی آپ کے پیچھے ہوں۔ سو ہم دونوں جامع مسجد گئے اور وہاں اسلام قبول کر لیا۔ گروجی کا نام نور الدین رکھا گیا اور میرا محمد شفیق۔ گروجی بہت خوش تھے۔ ہم نماز پڑھنے لگے، قرآن پڑھنا سیکھتے رہے، لیکن صرف 6 ماہ بعد گروجی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا کوئی تھا نہیں، میں نے ان کی تدفین کی اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ میرا گھر مہیش پور میں تھا، لیکن مہیش پور تو لال آندھی میں دفن ہو گیا تھا شفیق صاحب۔ عبدالحق نے اسے یاد دلایا۔ جی ہاں، اس قبول اسلام ہی نے تو مجھے بچا لیا۔ میں گھر پہنچ کر بچوں سے بات کر رہا تھا تو وہ بری طرح بھڑک گئے۔ بیٹے تو اتنے مشتعل ہو گئے کہ گاؤں والوں کو سب کچھ بتانے پر تل گئے، مگر بیوی میری پتنی پتی ورتا تھی، اس نے انہیں روکا، کیونکہ گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ میری تکہ بوٹی کر دیتے۔ ان لوگوں نے مجھے سوچنے کا موقع دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ڈاماڈول تھا، مگر تیسری رات میں نے اپنے گروجی نور الدین مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں بیٹھے ہیں جہاں انہیں دنیا جہان کی نعمتیں میسر ہیں، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، خسارے کا سودا نہ کرنا شفیق، مجھے دیکھو، 80 سال کی گمراہی کے باوجود صرف چند مہینے کے انعام کا یہ صلہ مجھے ملا ہے۔ بیوی بچوں کی محبت میں دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جانا، ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا، یہ اس وقت 7-8 سال کا تھا۔ ٹھاکر جی کا دیا ہوا مال میرے پاس تھا۔ میں نے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا اور لاہور چلا گیا۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا تھا، شکیل نام ہے اس کا۔ تو اب آپ اکیلے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں، اللہ کی مہربانی سے گھر بس گیا۔ پاکستان بننے کے بعد میں لاہور میں مہاجروں کے ایک کیمپ میں گیا، وہاں ایک بے سہارا جوان عورت نظر آئی، اس کا کوئی گھر کا فرد نہیں بچا تھا۔ اس سے میری شادی ہو گئی۔ 1950 میں میں کراچی چلا آیا، پیسہ پاس تھا، ایک دکان کر لی۔ اب الحمدللہ وہ بچے سنبھالتے ہیں اور میں عیش کرتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگے۔ کیسی عجیب کہانی ہے آپ کی، اللہ کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، شفیق صاحب نے کہا۔ اب یہی دیکھیں کہ اللہ نے میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیسے پوری کی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ آپ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے میرے گروجی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب تو میرے نزدیک بھی یہ حسرت ہی بن گئی تھی، ملنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ میں آپ کو کیسے تلاش کر سکتا تھا؟ یہ تو میں جانتا تھا کہ اب آپ اوتار سنگھ نہیں ہیں، لیکن گروجی کے مطابق تو آپ اوتار سنگھ کبھی تھے ہی نہیں، یعنی میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا تھا، آپ سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں، اللہ آپ کو ملانے کے لیے میرے ہی گھر لے آیا، اور مجھے دعا دیجیے۔ عارف نے پہلی بار مداخلت کی۔ میں ذائچہ بنانے کا نہ کہتا تو آپ کو ملنے کے باوجود یہ پتہ نہ چلتا کہ عبدالحق وہ شخص ہے جسے ملنے کی آپ کو آرزو تھی۔ بے شک اللہ نے ہم کو ہر طرح سے ملانے کا ذریعہ بنایا، اللہ کا شکر ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شفیق صاحب نے نہایت خلوص سے عارف کو شکریہ کہا۔ عبدالحق کو حیرت ہو رہی تھی، اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے اس کا پہلا نام رکھا تھا، اور جس طرح سے وہ مسلمان ہوا وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، اور جس طرح وہ ملے تھے وہ بھی چھوٹا سا ایک معجزہ ہی تھا۔ عبدالحق صاحب، آپ مجھے ٹھاکر جی کے بارے میں بتائیے۔ شفیق صاحب نے انہیں چونکا دیا۔ آپ کے گروجی کی اللہ نے سچی رہنمائی کی تھی، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ پتا جی کی ڈائریوں سے پتہ چلا وہ برسوں قرآن کا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے تھے۔ اللہ کی رحمت سے انہوں نے حق کو پا لیا تھا۔
جو مولوی صاحب مجھے عربی پڑھاتے تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور مولوی صاحب نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ وہ ان کا اعلان کرنے سے پہلے مجھے بتانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ دونوں خواہشیں پوری نہ ہو سکیں۔ آپ کے گروجو کی دوسری پیشن گوئی بھی اللہ کے فضل سے درست ثابت ہوئی۔ پتا جی مجھ پر قربان ہو گئے۔ ہمارے گاؤں پر جے پور والوں نے حملہ کیا تھا۔ پتا جی نے اس لڑائی میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہوئے۔ میں پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن بات نہیں ہو سکی، سب کچھ مبہم رہ گیا۔ میرے سامنے ہی ان کی جان نکلی، ان کے ہونٹ ہلے تھے اس وقت۔ یہ تو میں نے بعد میں جانا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، شفیق صاحب نے بے ساختہ کہا، اور انہوں نے مجھے وہاں سے چلے جانے کو کہا تھا کیونکہ لال آندھی سر پر کھڑی تھی۔ اوہ، تو یہ اس دن کی بات ہے۔ جی ہاں، اور مجھے بھی اللہ نے بچا لیا، ورنہ لال آندھی کی لپیٹ میں بھی آیا تھا۔ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ میں اس سے بچ گیا۔ اللہ کے حکم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، شفیق صاحب نے کہا، پھر جھجکتے ہوئے بولے، ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ضرور پوچھئے۔ عبداللہ صاحب آپ پر قربان کیسے ہوئے؟ جے پور والوں نے ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ کیوں کیا تھا؟ عبدالحق نے انہیں مختصراً جے پور میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ وہ اور عارف حیرت سے سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ انہیں میرے بارے میں معلوم کیسے ہوا کہ میں ٹھاکروں کی گڑھی کا ٹھاکر اوتار سنگھ ہوں۔ بہرحال وہ پتا جی سے مجھے طلب کر رہے تھے جبکہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ میں تاج محل دیکھنے جاتا تو وہیں موجود ہوتا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ عبدالحق کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ شفیق صاحب ہر بلائی کو اللہ سے منسوب کرتے تھے، ہر بات پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ان کے انداز میں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ ان کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا میری کہانی کتنی عجیب ہے، لیکن در حقیقت میری کہانی تو آپ کی کہانی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ کی کہانی واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ الحمدللہ جو کچھ بھی ہے محض اللہ کے کرم اور فضل سے ہے۔ اب اجازت ہو تو میں آپ کا ذائچہ دیکھ لوں؟ جی ضرور۔ اب عبدالحق انکار کیسے کر سکتا تھا؟ انکار تو وہ پہلے بھی نہیں کر سکا تھا جبکہ اب صورتحال ہی مختلف تھی۔ شفیق صاحب ذائچے پر جھک گئے، کچھ دیر حساب کتاب بھی کرتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں پریشان تھا کہ یہ کہانی ایسے ختم ہونے والی تو نہیں، مگر اللہ نے میری پریشانی دور کر دی۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو اولاد نہ دے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ نعمت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ 2 بیٹے ہوں گے آپ کے ہاں۔ الحمدللہ انشاءاللہ۔ عبدالحق کے دل میں جیسے روشنی ہو گئی۔ لیکن یہاں کراچی آتے ہی میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے۔ آپ کے ذائچے میں 2 شادیاں ہیں عبدالحق صاحب، شفیق صاحب نے کہا۔ میری پہلی بیوی سے تو اولاد نہیں ملے گی، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ملے گی آپ کو۔ میں تو دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، عبدالحق نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو کیا آپ یہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے عبدالحق صاحب، آپ کا ذائچہ میرے سامنے ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر اسے بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کا پرانا ذائچہ نہیں دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی گمراہی کے دنوں میں بنایا تھا۔ شفیق صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ ہدایت پانے کے بعد میں نے یہ کام چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا دیا ہوا علم مجھے حاصل رہا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی ایسے شخص نے مجھ سے مدد چاہی جسے میں انکار نہیں کر سکتا تھا کسی بھی وجہ سے، تو میں نے اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رحمت اور ہدایات سے اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا۔ تو میں اللہ کا نام لے کر اس سے مدد چاہتے ہوئے ذائچہ بناتا ہوں کہ ذائچہ غلطی سے پاک ہو۔ پھر ذائچے کا جائزہ لینے سے پہلے میں اللہ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ مناسب سمجھے وہ مجھ پر روشن کر دے، اور عام طور پر یہ کام میں صاحب ذائچہ کی پرخلوص امداد کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کرتا ہوں، اور جو کچھ اسے بتا رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ اللہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے وہ مجھ پر روشن ہوتا ہے، لیکن آپ کا معاملہ مختلف ہے، اس میں میری ذاتی غرض بھی شامل ہے۔ مجھے تجسس ہے آپ کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ کی پیدائش کے
فوراً بعد آپ کا ذائچہ بنایا تھا، اسی لیے میں نے اللہ سے اور زیادہ گڑ گڑا کر دعا کی۔ اب جو کچھ میں بتاؤں گا اسے حتمی ہرگز نہیں سمجھے گا۔ میں انسان ہوں، مجھ سے حساب کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ جو کچھ چھپانا چاہے گا وہاں میرا علم بھی لڑکھڑا جائے گا، وہاں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اس طویل وضاحت نے عبدالحق کا شرک کا خوف دور کر دیا۔ علم کے بارے میں شفیق صاحب کا نظریہ، اس کے دل کو لگتا تھا کہ علم سارے کا سارا اللہ کا ہے، اس میں وہ جب جیسے جتنا چاہے دے دے۔ شفیق صاحب کی شخصیت اس کے لیے حیران کن ثابت ہو رہی تھی، لیکن اس کی پریشانی اور وحشت اپنی جگہ تھی۔ آپ اپنی دوسری شادی کا سن کر پریشان ہو گئے؟ شفیق صاحب نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی زندگی کا عنوان ہی عشق ہے، مسلسل عشق، ہر لمحہ عشق۔ جب آپ اپنی بیوی سے عشق نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے پیدا کرنے والے سے عشق کر رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عبدالحق کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ شفیق صاحب نے اس کا پردہ رکھتے ہوئے اسے بڑی نزاکت سے یہ احساس دلایا کہ اس کی زندگی کا مقصد عشق حقیقی ہے، نہ کہ بیوی سے عشق، اور جب سے وہ بیوی کے عشق میں مبتلا ہے اپنے مقصد سے دور ہو گیا ہے۔ اسے جو ہونا تھا وہ نہیں بن سکا۔ اس نے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ دوسری شادی کا سوچ نہیں سکتے۔ شفیق صاحب نے بات آگے بڑھائی، لیکن آپ جانتے ہیں بندوں کا اختیار کتنا سطحی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ سب تو نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے وہ ہم نہیں چاہتے۔ عبدالحق کے ذہن میں آیت مبارک گونجی۔ جی میں جانتا ہوں، آپ شاید میری بات نہیں سمجھ پائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری شادی میرے لیے ناقابل تصور ہے، اس لیے دوسری شادی کا مطلب خدا نخواستہ۔ وہ کہتے کہتے رک گئے، پھر اس نے جلدی سے کہا، میں نے آپ سے عرض کیا نا، جب سے ہم کراچی آئے ہیں میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں عبدالحق صاحب۔ شفیق صاحب نے کہا، دیکھیے جب سے میں نے ہدایت پائی ہے ذائچے میں موت کا کھوج لگانا چھوڑ دیا۔ لفظ موت پر عبدالحق جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ اس کی کیفے سے بے خبر شفیق صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، اب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ذائچہ بنوانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس طبیب تک پہنچا دے جس کے ہاتھ میں اللہ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے۔ میرے نزدیک موت اللہ کا وہ راز ہے جس کے بارے میں تجسس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ وہ شرک سے ڈر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا نو مسلم اللہ کے سوا کسی حوالے سے بات کرتا ہی نہیں تھا، یہاں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ آپ کی دوسری شادی آپ کی بیوی کی موجودگی میں ہوگی۔ ذائچہ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ آپ پہلی بیوی کی موت کے بعد دوسری شادی کریں گے۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی، نوربانوں کی موجودگی میں وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا تھا؟ شفیق صاحب نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی کے باوجود آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، عجب نہیں کہ اسی کی وجہ سے آپ کو دوسری شادی کرنی پڑے۔ عبدالحق نے سر جھٹکا۔ اس کے نزدیک یہ امر محال تھا۔ وہ تو اس بات سے ڈرتا تھا کہ کسی دن اماں اسے دوسری شادی کا حکم دیں گی اور وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ نوربانو تو اس کے قریب کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو دوسری لڑکی کے بارے میں بتاؤں جو آپ کی زندگی میں آئے گی؟ شفیق صاحب نے ذائچے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، وہ ہر اعتبار سے آپ کی پہلی بیوی کا الٹ ہوگی، مزاج اور فطرت کے اعتبار سے بھی اور قسمت کے اعتبار سے بھی۔ مزاج اور فطرت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ قسمت کے لحاظ سے الٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عبدالحق نے پوچھا، دیکھیں پہلی بیوی سے آپ کو عشق ہے، لیکن دوسری بیوی کو آپ بس قبول کریں گے، دوسری بیوی کو آپ سے عشق ہوگا۔ پہلی بیوی کا مزاج اگر قابضانہ ہے تو دوسری آپ کی قید میں رہنا پسند کرے گی۔ پہلی بیوی اگر یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں تو دوسری آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہے گی۔ پہلی بیوی لینے والی ہے تو دوسری دینے والی۔ پہلی بیوی کی وجہ سے آپ نے جو کچھ گنوایا ہے، دوسری آپ کو وہ سب کچھ واپس دلوائے گی۔ پہلی بیوی مطالبے کرنے والی ہے تو دوسری آپ سے کچھ بھی طلب نہیں کرے گی، حتیٰ کہ محبت بھی نہیں۔ پہلی بیوی سے آپ کو اگر کچھ بھی نہیں ملا تو دوسری آپ کو سب کچھ دے گی۔
سب سے بڑی بات یہ کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو 2 بیٹے ملیں گے۔ آپ کی یہ دوسری بیوی بہت مبارک ہوگی۔ آپ کی دوسری بیوی بہت صابر ہوگی آپ کی طرح۔ جب ہوگی تو دیکھیں گے۔ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے عبدالحق صاحب، اولاد کی وجہ سے بھی آپ کو کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آتا؟ کیوں؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے میرے لیے اولاد لکھی ہے تو ضرور ملے گی، اور اگر نہیں لکھی تو میں کچھ بھی کر لوں محروم ہی رہوں گا، اور الحمدللہ میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ بے شک اللہ اگر آپ کو پہلی بیوی سے اولاد دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ شفیق صاحب نے ستائشی لہجے میں کہا، جی ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہ دینے چاہے تو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جی؟ عبدالحق کے لہجے میں الجھن تھی۔ بے شک، تو اللہ کو اگر آپ کی پہلی بیوی سے اولاد دینا منظور نہیں، لیکن اس نے آپ سے نصیب میں اولاد لکھی ہے، تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں دوسری شادی تو آپ کی ہو کر رہے گی۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کی مرضی تو پوری ہو کر رہتی ہے، لیکن وہ کسی کو بتاتا کب ہے؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بات تو ذائچے کے حوالے سے کہی جا رہی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا بد اخلاقی ہوتی۔ میرا خیال ہے اللہ بتاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے۔ شفیق صاحب نے بڑی ہی سادگی سے اس کی بات سے اختلاف کیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولے، کبھی کسی کو خواب کے ذریعے بشارت یا تنبیہ، کبھی کسی کو کسی علم کے حوالے سے، اور کبھی کسی کو کسی دوسرے شخص کے ذریعے، اور کبھی براہ راست۔ براہ راست کیسے؟ کبھی دل پر خیال القا کر کے دیکھیں نا، جسے ہم وجدان کہتے ہیں۔ در حقیقت اللہ کی رہنمائی ہے، شفیق صاحب نے کہا، اور اللہ کی طرف سے اشاروں کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے۔ اشارے اجتماعی بھی ہوتے ہیں اور انفرادی بھی۔ جب گھٹا چھاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ بارش زحمت کا باعث بن جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، سیلاب آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ ناراض ہے۔ میں کوئی غلط بات کرنے لگوں تو میرے اندر کراہ پیدا ہوتی ہے۔ میں جب بے نام خوف میں مبتلا ہو جاؤں تو اللہ کے سوا کسی بھی چیز سے ڈرنے لگوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ ناراض ہے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے اشارے تو ملتے رہتے ہیں۔ اللہ آدمی سے رابطے میں نہ ہو تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ شفیق صاحب نے بہت گہری، بہت بڑی بات کہی ہے۔ اس نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کہ اس پر غور کرنا ہے۔ اسے اس ملاقات پر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ بہت کچھ سمجھ رہا تھا اور بہت کچھ سیکھ رہا تھا۔ لیکن حضرت، جو لوگ غلط راستے پر ہو، اللہ سے متصادم ہوں اور وہ اللہ کی دی ہوئی خوشحالی کو اللہ کا اپنے لیے تائیدی اشارہ سمجھتے ہیں، جی ہاں، شاید ہر پیغمبر کی امت پر یہ گزری ہے۔ ہمیشہ حقیر اور غریب لوگ ایمان لائے اور صاحب ثروت یہ سوچ کر گم رہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے، ورنہ وہ اتنے زیادہ نوازے کیوں جاتے اور ایمان لانے والے اتنے تباہ حال کیوں ہوتے؟ تو اس کا سبب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، انہوں نے گویا اللہ سے بغاوت کی، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور پھر پیغمبر کی موجودگی میں اشاروں کی ضرورت بھی کہاں رہتی ہے؟ تو جس نے پیغمبر کو جھٹلا دیا وہ اشارے کہاں سمجھے گا؟ آل فرعون کو دیکھ لیجئے، اللہ نے خبردار کرنے کے لیے کیسے کیسے عذاب بھیجے ان پر۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ عذاب ہٹا بھی لیے گئے، یعنی انہوں نے عذاب بھی دیکھے اور پیغمبر کی دعا کا اثر بھی۔ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، تو اس سے زیادہ واضح اشارے اور کیا ہو سکتے تھے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے اسے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گمراہی سے، جبکہ مجھے وہ ہدایت دے چکا ہے۔ میں تو ہر اچھی بری بات اللہ کے حوالے سے اشاروں سے جستجو کرتا ہوں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، عبدالحق نے بے ساختہ کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے۔ سب اللہ کی طرف سے ہے، شفیق صاحب نے چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات اور کہوں آپ سے، یہ دنیا اسباب کا کارخانہ ہے اور اللہ مسبب الاسباب۔ اس نے اسباب کا ایک ایسا سلسلہ قائم فرمایا ہے جسے اس کے بندے نہ دیکھ سکتے ہیں
نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ کھوج سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہیلے بہانے اور اسباب پر چل رہی ہے۔ یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر کام کے پیچھے واضح طور پر اللہ کار فرما نظر آتا تو کون ایسا ہوتا جو ایمان نہ لاتا؟ ہم جو آنکھ سے دیکھتے ہیں اور عقل سے سمجھتے ہیں اسی کے مطابق تو بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا باپ بس کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مر گیا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے حکم سے اسے موت آ گئی۔ کوئی کہتا ہے بارش نہ ہونے سے میری فصل تباہ ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے طوفانی بارش اور سیلاب نے میری فصل تباہ کر دی۔ یہ خیال کسی کو نہیں آتا کہ بارش کا ہونا نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں نے مہربانی کی، میرا فلاں کام کر دیا، مگر اسے اللہ کی رحمت کا خیال نہیں آتا۔ ہم اسباب کے حوالے سے معاملات کو جانچتے ہیں، جبکہ صرف ایک ظاہری سبب ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس ظاہری سبب سے جڑا ہوا اسباب کا وہ سلسلہ جس نے معاملے کو کامیابی کی اس نہج تک پہنچایا، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہم اس مسبول اسباب کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں جس نے وہ اہتمام فرمایا؟ میں سوچتا ہوں عبدالحق صاحب، ہمارے ہاں یہ جو محاورہ ہے ہیلے روزی بہانے موت، کتنا سچا ہے۔ موت کا کوئی بہانہ ہوتا ہے، حادثہ ہو یا بیماری، اور روزی کے لیے ہیلا ضروری ہے۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے لیکن پس پردہ رہ کر۔ تو عبدالحق صاحب، اللہ کو کچھ درکار ہو تو اسے ہیلا تو کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو دعا ہی ہیلا ہے۔ عبدالحق نے کہا، نہیں عبدالحق صاحب، ہیلا تو عملی کوشش ہے، چاہے برائے نام ہو۔ اچھا آپ بتائیے، ہیلا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کسان کا بیج بونا، فقیر کا صدا لگانا۔ اب کوئی فقیر کہے کہ میرا حال ایسا ہے کہ صدا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کا گھر سے نکلنا ہی ہیلا ہے۔ ہیلا ضروری ہے عبدالحق صاحب۔ اور دعا کیا ہے حضرت؟ دعا بندگی ہے عبدالحق صاحب۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی قلب اور روح کی سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ واحد، احد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اس سے ہے۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوئی ضرورت بھی اس کے سوا کوئی پوری کرنے والا نہیں۔ بس اتنی ہی اہمیت ہے دعا کی۔ عبدالحق کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آپ بندگی کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ یہی تو اصل سبب ہے زندگی کا، اس پر تو جنت اور جہنم ہے۔ اگر دعا بندگی ہے تو بہت بڑی چیز ہوئی نا، لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ بے شک دعا بندگی کا زبانی اور قلبی اظہار ہے، یعنی آپ نظریاتی طور پر اللہ کے بندے ہو گئے۔ سوچ کی، خیال کی بڑی اہمیت ہے۔ اعمال آدمی کے باطن کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ عبدالحق نے کہا، ایمان سے محروم لوگ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ انہی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی دنیا میں ان کا پورا اجر ملے گا، لیکن آخرت میں تو وہ تول پر پورے نہیں اتریں گے، شمار ہی نہیں ہوں گے۔ تو پہلی شرط تو ایمان ہی ہے۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، اسے شفیق صاحب پر رشک آ رہا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ وہ قرآن پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں۔ اور آپ نے اعمال کی بات کی، شفیق صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، تو عام انسانوں میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب عمل کے میدان پر پورا اترے۔ جہنم سے تو بس اللہ کی رحمت اور فضل ہی بچائے گا ہمیں انشاءاللہ۔ عملی بندگی آسان نہیں، یہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے، پھر ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں عبدالحق صاحب کی زندگی ایک امتحانی پرچہ ہے، 100 نمبر کا۔ اللہ کی رحمت کے اس نے مشکل پرچے کو اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو شاید یوں ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے 30 نمبر کا۔ جس نے یہ سوال چھوڑ دیا اس کا باقی پرچہ کینسل ہو جائے گا، یعنی 70% لانے پر بھی 0۔ عبدالحق اس مثال پر پھڑک گیا۔ اس نے بے ساختہ کہا، اور 30 نمبر کا وہ سوال ہے ایمان؟ جی ہاں۔ اور جس نے اللہ کی رحمت سے پہلے سوال کے 30% نمبر لے لیے، اسے پاس ہونے کے لیے صرف 3 نمبر ہی تو درکار ہیں۔ وہ اللہ اپنی رحمت سے ایمان کے صلے میں دے دے گا، لیکن 3rd ڈویژن آئے گی۔ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، سب سے بڑی تعداد 3rd ڈویژن والوں ہی کی ہوتی ہے۔ شفیق صاحب اب بھی سنجیدہ تھے۔ 1st ڈویژن تو بہت کم طلبہ کی آتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ ہیں سبقت لے جانے والے۔ وہ کہتے کہتے رکے اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولے،
خیر بات تو کچھ اور ہو رہی تھی، دعا کی بات کر رہے تھے آپ۔ ذرا دیر کو فرض کریں کہ زمین پر زندگی جاری و ساری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ وہ ہر دعا قبول فرمائے گا، لیکن بغیر دعا کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس صورت میں آپ کے خیال میں دنیا کا کیا نقشہ بنتا؟ میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ میں نے ایک بار یہ تصور کیا اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اس صورت میں زندگی ایک گھنٹہ بھی جاری نہیں رہ سکتی۔ ذرا سوچیں، اللہ سمیع و بصر ہے، علیم و خبیر ہے، عالم الغیب ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں، نہ ساتوں آسمانوں میں، نہ ساتوں زمینوں میں، اور نہ ان کے درمیان، اور نہ سینوں میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اپنی تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کا علم ہے اسے، اور وہ بغیر مانگے ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ زندگی کے تمام لوازمات انہیں عطا کرتا ہے، وہی تو پروردگار عالم ہے۔ اور باقی مخلوقات کو تو چھوڑیے، اشرف المخلوقات کو دیکھیے، ہم وہ ہیں جنہیں اپنے اگلے پل کے بارے میں یہ خبر نہیں کہ اس میں ہمارے لیے زندگی بھی ہے یا نہیں، جبکہ دنیا کی ضرورتیں تو زندگی کے دم سے ہیں۔ زندگی نہیں تو سب کچھ ختم۔ ایسے لوگ اپنی ضرورتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کیا مانگیں گے اللہ سے؟ وہ بغیر مانگے ہی ہمیں سامان زیست عطا فرماتا ہے۔ بس اپنی ایک ضرورت کا ہمیں پوری طرح علم ہے، یہ کہ قیامت کے دن ہم اپنے اپنے نامہ اعمال کے اسیر، جہنم کے حقدار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی مغفرت اور بخشش اور حساب یسیر کے محتاج ہوں گے۔ تو دعا بندگی ہی ہوئی نا؟ جی میں سمجھ گیا، عبدالحق نے کہا، مگر ہیلے کی اور وضاحت کر دیجئے۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ کسان اور فقیر کی، لیکن ہیلے کے باوجود کچھ ہوتا تو فصل تباہ ہو جاتی ہے یا بہت تھوڑی ہوتی ہے، بھیک بالکل نہیں ملتی یا ضرورت بھر نہیں ملتی۔ تو یہ تو مشیت الہی ہے، آپ اسے تقدیر کہہ لیجئے۔ بندے کا کام دعا کرنا اور ہیلا کرنا ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ اب دیکھیے نا، یہ مثالیں تو عام ہیں۔ ایک شخص صبح سے شام تک سخت محنت کرتا ہے اور اسے بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، اور کوئی محض 1 گھنٹے میں کوئی خاص مشقت کے بغیر ہزاروں کما لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا وہ جسے چاہے فراخی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ جو کچھ انہیں حاصل ہوا وہ ان کی محنت، ان کے ہنر یا ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ صحیح اور عمل تو بس آخرت کے لیے ہے۔ دنیا میں ہیلا ضروری ہے، لیکن آخرت کے لیے خالص عمل۔ اب ہیلے کی یہ بات دیکھیے کہ میرے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا علم کا ایک بہت چھوٹا ذرہ ہے جو میری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر اس کے دیے ہوئے علم سے استفادہ کرتے ہوئے ذائچہ بناتا ہوں، پھر اس پر غور کرتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ اب وہ مجھے کتنا روشن کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں جو بتاتا ہوں اس کا صحیح اور غلط ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہیلا بہت ضروری ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ جی ہاں، اب آپ سوچئے تو کسی کو اولاد کی آرزو ہو اور وہ اللہ سے اس کی دعا کرتا ہے، لیکن شادی کے بغیر تو اولاد اسے کہاں سے ملے گی؟ تو اولاد کے لیے شادی کا ہیلا ضروری ہے، لیکن میں تو شادی کر چکا ہوں۔ عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شفیق صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میں نے تو بے خیالی میں ایک مثال دی تھی، میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا، مگر ہیلا تو میں کر چکا ہوں نا۔ غصاخی معاف، آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ کی مرضی اس بیوی سے اولاد عطا کرنے کی نہیں تو آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت، اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے عبدالحق صاحب، ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے، دنیا ایک مربوط نظام، ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ دن اور رات کی تقسیم، سورج ہر روز اپنے وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ دن روشن ہے اس لیے دنیا کے کام اس میں آسانی سے ہوتے ہیں، اور رات اندھیری ہے اسی لیے آرام کے لیے ہے۔ موسم بھی مقررہ وقت پر آتے ہیں، اسی حساب سے فصلوں کے لیے وقت بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ کبھی آسمان پر گھٹا ہوتی ہے اور دھوپ نہیں نکلتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا،
سورج تو اپنے وقت پر ہی نکلا، لیکن گھٹا کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آیا۔ دن مقرر پر شروع ہو گیا اور مقرر وقت پر ہی رات بھی آئے گی۔ سورج اور چاند گرہن کا حساب 2000 تک کا یونانیوں نے لگایا ہوا ہے کہ اس دوران کب کتنے بج کر کتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہوگا، اور وہ اب تک سیکنڈز کی حد تک درست ثابت ہوتا آیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام مکمل ہے۔ اللہ نے رہنمائی فرمائی، انسان کو اس کا ادراک عطا فرمایا اور اسے آسانی کے ساتھ اس کا پابند کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے فصل ربی کا وقت کون سا ہے اور خریف کا کون سا، سب مقررہ وقت پر ہل چلاتے ہیں اور بوائی کرتے ہیں، فصل بھی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ اللہ اپنے نظام میں خلل نہیں پڑنے دیتا۔ اب اس مربوط نظام کی بنیاد پر دوہریے کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔ ایک خلائی تصادم کے نتیجے میں زمین وجود میں آئی اور کیمیاوی عمل اور رد عمل کے نتیجے میں اس پر زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ خود کار نظام ہے اور خود بخود چل رہا ہے۔ عبدالحق اس وقت سراپا سماعت تھا، وہ سحر زدہ سا شفیق صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے لڑک پن میں پہنچ گیا جب وہ گرد و پیش پر غور کرتا اور اسی طرح کی باتیں سوچتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب اور کیسے وہ پیچھے چلا گیا، یہ سب تو اسے خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ لوگ اسی طرح گمراہی میں پڑتے ہیں، شفیق صاحب کہہ رہے تھے۔ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اسے اپنے بندوں کی گمراہی گوارا نہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اس نے معجزے بھی دکھائے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی، ان کی گمراہی کا کوئی معقول جواز نہیں رہنے دیا۔ پیغمبر بھیجے، انہیں معجزے عطا فرمائے، صحیفے اتارے، اپنی کھلی نشانیاں دکھائیں۔ قیامت کے دن کوئی اپنے کفر، اپنے گمراہی کا عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ بے شک، عبدالحق نے کہا۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا عبدالحق صاحب، وہ 3 واقعات ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ ان میں 2 پیغمبر تھے اور ایک جلیل القدر پیغمبر کی ماں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زوجہ کی موجودگی میں فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی تو ان کی زوجہ نے کہا وہ بوڑھی اور بانجھ ہیں اور ان کے شوہر ضعیف، اولاد کا کیا سوال، یعنی انہوں نے دنیاوی سسٹم کا حوالہ دیا، اور فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی، ایسے عالم میں کہ ضعیف تھے، ان کی زوجہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ تب انہیں خیال آیا کہ اولاد کی اہلیت تو نہ وہ خود رکھتے ہیں نہ ان کی اہلیہ، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت بی بی مریم کنواری تھیں لیکن اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئیں، انہیں بھی اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی حیرت سے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ میں اس پر سوچتا ہوں عبدالحق صاحب، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ معجزے در حقیقت اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اس زمین پر پیدا ہوئے اور زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے عظیم ترین رحمت تھے۔ میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ کلمہ شہادت کی شہادت دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد، احد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں۔ اس نے ایک مکمل نظام قائم اور جاری فرمایا، اس نظام کو اصولوں اور ضابطوں کا پابند فرمایا، قوانین بنائے اور ان کا اطلاق فرمایا۔ سب اس کے پابند ہیں سوائے اس کے وہ اپنے بنائے ہوئے نظام سے باہر جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اصول، ضابطے اور قوانین اس کے لیے نہیں تو یہ گواہی ہے نا، اس گواہی کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد، احد اور یکتا ہے، کیونکہ اس کے سوا باقی سب اس نظام کے اصولوں، ضابطوں اور قوانین کے پابند ہیں۔ اب یہاں انسان کی بدبختی دیکھیں کہ وہ اللہ کی رحمت، عظیم رحمت کو ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ بدبختوں نے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، جبکہ اللہ نے کتاب میں واضح کر دیا کہ وہ انسانوں میں سے انہی جیسے کسی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، اور وہ بدبخت اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن
پورے کلمہ شہادت کی نفی کرتے ہیں۔ بیٹا تو باپ کا وارث ہوتا ہے، نسل آگے بڑھاتا ہے، تو بیٹا تو ہر چیز میں باپ کا شریک ہوتا ہے۔ معبود کا بیٹا ہو تو معبود واحد احد کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کی عبادت ہوگی تو بیٹے کی بھی ہوگی، تو ظالموں نے اللہ کو ماننے کے باوجود سب کچھ گنوا دیا، بلکہ اللہ کی شدید غیظ و غضب کے حقدار ہو گئے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ غضب اس بات پر آتا ہے کہ اس پر رشتوں کی تہمت لگائی جائے۔ یہ بدترین شرک ہے۔ شفیق صاحب کہتے کہتے رکے، پھر گہری سانس لے کر بولے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ہم تو ہیلے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ کن فرما دیں تو زمین و آسمان جیسی تخلیقات وجود میں آ جائیں، اور جس امر کا وہ محض ارادہ کر لیں وہ رونما ہو جائے۔ لیکن اللہ نے یہ نظام قائم فرمایا، اس کے لیے اصول، ضابطے اور قوانین بنائے، اسباب کا سلسلہ قائم فرمایا، اسی لیے تو کائنات کا نظام بغیر کسی خلل کے چل رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ نظام اس نے میزان کے ساتھ، عدل کے ساتھ قائم فرمایا ہے۔ تو دیکھ لیں، سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایک دن سورج الٹا چلے گا، مشرق میں غروب ہوگا، یعنی نظام میں انتشار شروع ہوگا جو قیامت پر ختم ہوگا۔ قیامت تو سب کچھ تہس نہس ہو جانے کا نام ہے نا۔ اب آپ کو ایک نہا روپے کی ضرورت ہے اور آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ہیلا کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے بندوں میں سے کسی سے سوال کرنا ہوگا۔ اب دعا کی اور پہلے اللہ سے سوال کیا تو اللہ خوش ہو کر آپ کو بندے کی طرف بھیجے گا جو اس کے حکم سے آپ کی ضرورت پورے کرنے والا ہوگا، اور اس کی مرضی ہوئی، کرم زیادہ ہوا تو یہ ہوگا کہ بغیر مانگے کوئی آپ کو یہ رقم دے جائے گا، لیکن آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کی چھت سے یہ رقم آپ پر ٹپک جائے گی، اگرچہ یہ بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، لیکن آپ کو بہرحال سسٹم میں رہ کر امید رکھنی ہے۔ اللہ سے معجزے کا تقاضا کرنا گستاخی ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ شرط لگائی وہ ایمان سے ہمیشہ کے لیے دور ہوئے اور کفر میں جا پڑے، لیکن دعا بندگی ہے اور بندگی میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے ان کی دعا سنی اور اولاد عطا فرما دی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں بیماری میں ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ ان کا وقت پورا ہو چکا، لیکن وہ شفا یاب ہو گئے اور ڈاکٹروں کے دیے گئے وقت کے بعد برسوں بعد آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ کی قدرت، رحمت، عطا اور فضل برحق ہیں عبدالحق صاحب، لیکن میرے خیال میں ہیلا ایمان کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دیا۔ عبدالحق نے پرخلوص لہجے میں کہا، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ عبدالحق ہچکچا رہا تھا، لیکن بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، مجھے حج کی بڑی ہی آرزو ہے حضرت۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں اللہ کے بلاوے کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ جی بے شک، لیکن آپ کی ایک بات نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ آپ کھل کر کہیے نا، آپ کے گرو جی نے میرے ذائچے کے بارے میں کہا کہ میرے نصیب میں غیر ملکی سفر نہیں ہے۔ جی ہاں، ذائچہ تو یہی بتاتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میری موت ملک سے باہر ہوگی۔ جی ہاں، آپ کے ذائچے میں یہ دونوں تضاد باتیں موجود ہیں۔ اگر میری قسمت میں غیر ملکی سفر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں حج نہیں کر سکوں گا۔ شفیق صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، دیکھیے، میں حج کو اس معاملے سے الگ سمجھتا ہوں، لیکن علم تو آپ کا یہی بتاتا ہے نا۔ شفیق صاحب ہچکچاتے رہے، پھر انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس تضاد کے بارے میں آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ غیر ملکی سفر میں کروں گا اور موت میری بیرون ملک ہوگی۔ شفیق صاحب پھر سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر وہ ذائچے کا جائزہ لیتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ذائچے میں موجود ایک اور تضاد پر بات کریں۔ ذائچے کی روح سے آپ بادشاہ بھی ہیں اور فقیر بھی اور غلام بھی۔ اب بھی تو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا میں۔ ہاں، عبداللہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن لال آندھی میں تو سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، عارف صاحب نے جو آپ کا تعارف کرایا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں۔ جی ہاں،
یہ درست ہے، عبدالحق نے کہا، لیکن کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت نہیں۔ میرے ایک شفیق بزرگ ہیں، یہ ان کے حکم کی تعمیل ہے، ان کے نزدیک یہ قومی خدمت ہے، تو آپ ضرورت مند نہیں۔ حالانکہ لال آندھی کے بعد اللہ کا فضل ہے، اماں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، انہوں نے لال آندھی سے پہلے بہت کچھ مجھے دے دیا تھا، وہی میرے لیے بہت کافی تھا۔ عبدالحق نے قیام پاکستان کے بعد کی تفصیل بتائی۔ افسروں نے ادھر ادھر کے گاؤں کی زمینیں میرے نام کر دیں اور کھدائی کے بعد حویلی کے تہخانے سے بہت کچھ نکلا، لیکن میں نے سب کچھ زبیر بھائی کو سونپ دیا ہے۔ میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں نا۔ یہ زبیر صاحب کون ہیں؟ حویلی کے ملازم تھے، پتا جی نے انہیں اور ان کی بیوی کو میرے ساتھ دہلی بھیجا تھا، وہ دونوں میرے ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ ماشاء اللہ، ہدایات کا سلسلہ کتنی دور تک جاتا ہے، شفیق صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ پھر بولے، تو بات تو سچ ہے، آپ بادشاہ ہیں لیکن مزاج میں فقیری ہے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، جی نہیں، پیسہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہوں، کئی جگہوں پر زمینیں خریدی ہیں میں نے، گاڑیاں کئی ہیں میرے پاس، ابھی حال ہی میں ایبٹ آباد میں زمین خریدی ہے۔ بہرحال میری سمجھ میں بات آ گئی، شفیق صاحب نے کہا۔ ذائچے کی جس تضاد کی آپ نے بات کی، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں اسے کیسے دیکھتا ہوں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے مجھ سے تشریح میں کوئی غلطی ہوئی ہے اور ان میں سے ایک بات غلط ہو، یعنی بیرون ملک وفات اور غیر ملکی سفر میں سے کوئی ایک۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حج کا معاملہ میں سب سے الگ سمجھتا ہوں۔ بادشاہوں کا بادشاہ جسے جب چاہے اپنے ہاں مہمان بلا لے اور اس کا بلاوا نہ ہو تو ذائچے میں موجود غیر ملکی سفر بھی بیکار ہیں۔ ابھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ جب چاہے اپنے لکھے ہوئے مقدر میں، اپنے بنائے ہوئے اٹل قوانین میں بھی وقتی ترمیم کر لیتا ہے۔ قادر مطلق جو ہوا تو اس صورت میں ذائچے کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور عبدالحق صاحب، یہ بھی ممکن ہے کہ ذائچہ بھی درست ہو اور میری تشریح بھی درست ہو، دونوں متضاد باتیں در حقیقت واضح ہو کر رہیں، یعنی میں غیر ملکی سفر بھی نہ کر سکوں اور میری موت بیرون ملک ہو۔ عبدالحق نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کی بات ہو رہی ہو تو ایسا جملہ کبھی منہ سے نہ نکالیں۔ عبدالحق صاحب، شفیق صاحب کے لہجے میں ہلکی سی تنبیہ تھی، یہ ممکن اور ناممکن ہم بے بس اور فانی انسانوں کے لیے ہے۔ عبدالحق پر تھر تھری چڑھ گئی، وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ذائچے کو شرک سمجھنے والا وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا اور ذائچہ بنوانے والا اسے ٹوک رہا تھا، تو ذائچہ بنانے والا اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اور وہ خود اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خلاف معمول، خلاف عقل اور خلاف علم ہونے والا کوئی ایسا کام جس کی توجہ سے انسان عاجز ہو، اور معجزہ صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی رحمت اور حکم سے کسی بندے سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، معجزہ نہیں، اور ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ جی میں سمجھ گیا۔ اس بار عبدالحق کے لہجے میں بلا کا عجز تھا۔ یہ کائنات اسرار ہے، پٹی پڑھی ہے عبدالحق صاحب۔ شفیق صاحب نے کہا، ہر ہونی میں کتنے ہی رموز ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس پر بڑے کرم فرمائے، اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، زمین پر اسے اپنی نیابت عطا فرمائی، اپنا خلیفہ بنایا اور سب کچھ اس کے لیے تسخیر کر دیا۔ لیکن دیکھیں تو انسان ابھی اپنے نظام شمسی کو نہیں سمجھ پایا۔ اللہ نے سب کچھ تسخیر کر دیا تو انسان بے خبر کیوں ہے؟ میں بھی اس پر سوچتا ہوں۔ اللہ کا نائب ہونا کوئی مذاق نہیں۔ اللہ نے کتنی صلاحیتیں، کتنی طاقتیں انسان کو عطا کی ہوں گی، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے بادشاہ اپنے ولی عہد کو ہر طرح کی تربیت دلاتے تھے، تمام علوم فنون میں انہیں طاق کیا جاتا تھا، جنگی صلاحیتیں ابھاری جاتی تھیں، اسلحے کا استعمال سکھایا جاتا تھا، جبکہ یہ تو اللہ کی نیابت کا معاملہ ہے، اور یہ نیابت کسی ایک انسان کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو چاہیں خود کو اہل ثابت کر دیں، منصب اسی کا ہے، تو وہ بے پناہ صلاحیتیں اور طاقتیں ہر انسان میں موجود ہیں، لیکن وہ ان سے بے خبر ہے، ان کے ادراک سے محروم ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہر آدمی کے اندر ایک غار ہے جس میں یہ خزانے موجود ہیں۔ 40 چوروں کے غار کا تصور کیجئے، اس کا دروازہ
کھل جا سمسم کہنے پر کھلتا تھا، تو یہ ہماری صلاحیتوں اور طاقتوں کے خزانے کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ میرا خیال ہے کلمہ شہادت کے ذریعے یہ گواہی کہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ لیکن یہ کوئی چوروں کا خزانہ نہیں کہ بس لفظ ادا کیے اور دروازہ کھل گیا۔ دنیا دارالعمل ہے۔ کبھی میں غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ سورہ اخلاص کلمہ شہادت کی تصریح ہے۔ کلمہ شہادت میں صرف اللہ کا معبود ہونا ہے۔ سورہ اخلاص وضاحت کرتی ہے وحدانیت کی۔ یہاں وہ واحد ہی نہیں، احد بھی ہے، اور پھر اللہ کی ایک بہت بڑی صفت وہ صمد بھی ہے، بے نیاز۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کچھ چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ اسے تو ہماری بندگی کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو اس بندگی کے لیے بڑے بڑے انعام لیے بیٹھا ہے، تو وہ دینے والا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی کو جنے گا۔ تو وراثت کا سلسلہ ختم۔ یہ جو ہمارے دنیاوی رشتے ہیں نا، ماں باپ، بیوی، اولاد، یہ وہ بنیادی رشتے ہیں جس سے رشتہ داریاں آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ ان سب سے پاک ہے۔ یہاں اس کی صفت پر آخری مہر لگ گئی کہ وہ صمد ہے، ہر احتیاج سے پاک، ہر ضرورت سے بے نیاز۔ تو ثابت ہو گیا کہ وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی اس کا ہم سر نہیں۔ وہ سب سے بلند ہے اور ہر کمزوری سے پاک کے ضرورت ہی تو کمزور بنانے والی چیز ہے، جبکہ وہ قادر مطلق ہے۔ دنیا میں یہ واضح ہے کہ بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے، کبھی وہ باپ سے آگے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی اور نہ اولاد، تو اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کلمہ شہادت کا لا شریک لہ ہو گیا، اور آخری آیت میں اس نے اعلان فرما دیا کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کسی اعتبار سے اس جیسا نہیں، جو کہ پچھلی آیات سے اخذ ہونے والا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص، بندہ خالص شرک سے پاک کر دینے والی، بندے کو اللہ کا بندہ بنا دینے والی سورہ مبارک، کلمہ شہادت کی بلیغ تشریح۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ چابی ہے اللہ کی نیابت اور خلافت کی۔ اپنے اصل منصب حاصل کرنا ہے تو اس پر عمل کرو، یہ پہلی سیڑھی ہے اس مقام پر پہنچنے کی۔ اس پر اللہ کی نیابت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک سیڑھی چڑھ کر حاصل کر لی جائے، لیکن اس سے آپ کے ہونے سامنے وہ پورا زینہ آ جاتا ہے جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اور زینہ ہے کتاب اللہ، جس میں یہ چھوٹی سی رہنما سورہ مبارکہ ہے۔ تو اللہ نے یہ کائنات اور اس کی ہر چیز مسخر فرما دی اپنے خلیفہ کے لیے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ باطنی طور پر صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کے بندے ہیں، اور ظاہری طور پر سب کے لیے، چاہے وہ اسے نہ مانتے ہوں۔ اب دیکھیں، چار اہم ترین عناصر ہیں: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ مٹی یعنی زمین تو ہمیں عطا ہی مسخر کر کے فرمائی کہ وہ جائے قرار ہے، کشش کا اور میزان کا نظام قائم فرمایا، اور زمین پر پہاڑوں سے لنگر گاڑے، وہ کہیں ہمیں لے کر لڑک نہ جائے۔ وزن کا نظام قائم فرمایا کہ بے وزنی کی کیفیت میں ہم اپنی مرضی سے چل بھی نہیں پاتے۔ زمین کا تسخر فرمایا کہ ہم اس پر مکان بناتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جنگلات اگاتے ہیں، یہ سب بغیر مانگے عطا فرمایا، اور القاء کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ پھر آگ پر قابو عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات کے برعکس ہم کھانا پکا کر کھاتے ہیں۔ آگ پر باطنی طور پر مسخر کرنے کی نشانی آتش نمرود ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک روواں بھی نہیں جلا سکی۔ پھر پانی ہے جس میں ہم تیرتے بھی ہیں، کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بناتے ہیں، جن پر اسباب تجارت لاد کر ہم سمندر کے سینوں پر مہینوں کی مسافت طے کرتے ہیں۔ سمندر پر جس کی گہرائی نامعلوم ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے سفر کر دیا۔ اور ہوا کو لیجئے، پرندے اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے ہوا کو مسخر کر دیا ہے۔ انہیں اڑتا دیکھ کر ہی انسان کے دل میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔
اس نے اس پر سوچا، یوں جہاز بنائے گئے جنہوں نے سفر کو آسان کر دیا۔ یہ سب ظاہری طور پر سامان زیست ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں ہیلے کی ضرورت پڑی اور پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ غور و فکر، تجسس بھی ہیلہ ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ اب انسان کی فطرت اتر جانا ہے، غرور نہ کرنے لگے، یہ نہ سمجھنے لگے کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے اللہ نے رحمت فرمائی، زمین مسخر کر دی، لیکن جب زلزلے کا حکم دیا تو نہ انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے اور نہ وہ اسے روک سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑے بڑے سفر کرتی ہیں، لیکن آدمی اپنے بنائے ہوئے جن بڑے بڑے جہازوں کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، وہ پہلے ہی سفر میں اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سمندر چڑھ جائے تو بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور بے بس انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم سے ہوا غضبناک ہو جائے تو آدمی کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، سب کچھ تہو بالا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جنگل میں آگ بھڑک اٹھے تو بجھائے نہیں بجھتی اور اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ یہ سب اللہ ہی کی نشانیاں ہیں بندوں کے لیے۔ اصل مالک وہ ہے، سب اسی کی قدرت ہے، اسی کے نائب کے لیے اس کی اطاعت بندگی لازمی ہے۔ شفیق صاحب کہتے کہتے رکے، معاف کیجیے گا، میں بھی کہاں کا کہاں نکل گیا، آپ کہتے رہیے۔ عبدالحق نے کہا، جب اللہ کے مظاہر پر بات ہو تو ارتکاز کہاں ممکن ہے، عقل تو کثرت سے حیران اور عاجز ہو جاتی ہے۔ آپ یقین فرمائیے میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں، لیکن اس دوران میری سمجھ میں عناصر کی باطنی تسخیروں کی مثالیں بھی آئیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے سمندر کو پھاڑ کر اسے پار کرنے کا راستہ بنا دیا اور پھر اسی سمندر کو ملا کر فرعون کو اس کی فوج سمیت غرق کر دیا۔ جی ہاں، یہ عناصر کی بات تو ضمنی طور پر نکل آئی، ویسے یہ بنیادی بات ہے۔ شفیق صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، دراصل میں ان دو اہم ترین جہتوں کی بات کر رہا تھا جو اس نظام میں کار فرما ہیں، جن کے بارے میں انسان کم ہی غور کرتا ہے، اور وہ ہیں زمین و مکان، یعنی وقت اور مقام۔ آپ وقت کہہ لیں یا زمانہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیجا، یہ مقام ہے۔ پہلے ان کا مقام جنت تھا، اور وقت اس کائنات کی اہم ترین چیز، اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظہر اور بہت بڑا راز۔ وقت جو جاری و ساری ہے، کبھی رکتا نہیں، جس کی ابتدا ازل ہے اور انتہا ابد۔ لیکن ازل اور ابد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ وقت یہاں بندگی کا پیمانہ ہے، زندگی کا پیمانہ ہے۔ یہ میعاد کا، مہلت کا تعین کرتا ہے۔ اس کی اہمیت تو دیکھیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی تو ہم زمین و مکان کے پابند ہیں۔ اگر ہمیں یہاں سے 1 میل دور جانا ہے تو بغیر سواری کے تو مجھے وہاں پہنچنے میں 15 منٹ لگیں گے اور آپ کو شاید 10 منٹ، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچ جائیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ ہم سب وقت کے تابع ہیں۔ وقت ہمیں آگے بڑھاتا ہے اور اس منزل تک پہنچاتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کی ہے۔ ہم وقت میں سفر کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وقت سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس میں سفر کرتے ہوئے ہم بچپن، لڑکپن اور جوانی اور ادھیڑ عمری سے گزر کر بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جو میعاد مقرر کی ہے اس تک پہنچ کر قوت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہم زمین و مکان کی قید میں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں اور غلاموں کے لیے سب کچھ تسخیر کر رکھا ہے۔ اس میں زمین و مکان بھی شامل ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عبدالحق نے اعتراض کیا، میری کیا مجال کہ کچھ کہہ سکوں؟ شفیق صاحب عاجزی سے بولے، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ میں معراج شریف کا حوالہ نہیں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے سب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، اور ایسا معاملہ کسی انسان کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن سورہ کہف میں اصحاب کہف کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ وہ ایمان سے جبراً محروم کیے جانے کے خوف سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں پہنچے اور وہاں سو گئے۔
اٹھے تو ان کا گمان یہی تھا کہ وہ چند گھنٹے سوئے ہوں گے۔ باہر نکلنے پر انہیں پتہ چلا زمانے گزر گئے۔ قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ 300 سال اس غار میں رہے اور کچھ اس میں 9 سال کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ سو کر اٹھے تو ویسے ہی جوان تھے۔ اس کا مطلب ہے اس غار میں وقت کی گردش اللہ کے حکم سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ اللہ کا راز ہے، وہ ایک نشانی تھی کہ اللہ قدرت مطلق ہے۔ مگر اب میں سورہ نمل کا حوالہ دیتا ہوں۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لایا سبا کے بارے میں، اور انہیں ملکہ سبا کے بہت بڑے تخت کے بارے میں بتایا۔ آیت نمبر 38 اور 40 کے درمیان کچھ یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، کون تم میں سے لا سکتا ہے میرے پاس اس کا تخت؟ اس سے پہلے کہ وہ حاضر ہوں میرے حضور متی فرما ہو کر عرض کیا، ایک قوی ہیکل جن نے، میں حاضر کر دوں گا آپ کے پاس وہ تخت، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اور یقیناً میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا کتاب علم کہ میں لے آتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ جھپکیں آپ کی پلک۔ چنانچہ جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے، یہ فضل ہے میرے رب کا۔ میں نے ان آیات کو پڑھا عبدالحق صاحب، تو مجھے لگا یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی اطلاع دے رہی ہیں۔ قوی ہیکل جن طاقتور تھا، اس نے دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی پیشکش کی جو دنیاوی نظام کے مطابق تھی۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، جبکہ کتاب کا علم رکھنے والے نے وہ بھاری تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ وہاں زمین و مکان کا بڑا فاصلہ حائل تھا۔ یہ قوی ہیکل جن کی بات سے ثابت ہے، تو میرے خیال میں یہ آیت مبارکہ رہنمائی فرماتی ہے کہ ایمان اور اللہ کی مکمل تابع داری کے ساتھ تیسری سیڑھی کتاب ہے، اور جسے اللہ کے فضل سے کہ اس کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں، کتاب کا علم حاصل ہو جائے تو وہ ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے اللہ پاک نے کائنات کو تسخیر کیا۔ زمین و مکان کے فاصلے اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، وہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ان آیات میں جس صاحب علم کا ذکر ہے اس کے پاس پچھلی کسی کتاب کا علم ہوگا، جبکہ قرآن کی آخری اور مکمل کتاب اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے، یقیناً ہر پچھلی کتاب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جسے اس کتاب کا علم حاصل ہو جائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ کتاب کا علم حاصل کیسے ہوگا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، نبوت کی طرح۔ بنی اسرائیل حضور اکرم کی نبوت پر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، وہ سمجھتے تھے یہ انہی کا حق ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ یہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور ان انتخاب کی وجہ منتخب کرنے والا ہی جانتا ہے۔ بندوں کو نہ اس میں کچھ بیچ ہے اور نہ اس کے سوچنے کی بات۔ شفیق صاحب کہتے کہتے رکے اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، بہرحال مجھے لگتا ہے اللہ کو کسی بندے کی اطاعت اور بندگی پسند آ جائے تو وہ اسے اپنی عطا کی ہوئی طاقتیں اور صلاحیتوں کا ادراک عطا فرماتا ہے، اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور کتاب کا علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ عبدالحق نے سوال اٹھایا۔ بنیادی بات تو وہی ہے، اللہ کا فضل، اور ہے ہیلہ۔ کتاب کا مطالعہ کرنا تو پہلا پہلو تو اکتسابی ہوا، وہ بہت محدود ہے، یعنی الفاظ کے ظاہری معنی سمجھنا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اور بین السطور میں بے شمار حکمتیں ہیں جنہیں سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور بہت لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی ڈراؤنی بات ہے کہ قرآن پڑھ کر بندہ گمراہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہدایت انہیں ملتی ہے جو رجوع کرتے ہیں، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو واضح طور پر رہنمائی فرما دی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آدمی اللہ سے رجوع کرے اور رہنمائی اور ہدایت کی دعا کرے اور گمراہی سے پناہ مانگے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو معافی اور اسرار کھلے لگتے ہیں۔
اللہ دلوں پر مفاہمت القا فرماتے ہیں اور یہ علم اکتسابی نہیں ہوتا۔ عبدالحق اس بات کو سمجھتا تھا، اسے اس کا تجربہ بھی تھا۔ جن آیات کا شفیق صاحب نے حوالہ دیا وہ اس نے بارہا پڑھی تھی، لیکن کتاب کا علم رکھنے والے کی طاقت کے نقطے کو نہیں سمجھ سکا تھا، جبکہ شفیق صاحب نے اسے سمجھ دیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے نئے در کھل گئے ہیں، یہاں آنے میں بھی اس کے لیے اللہ ہی کی رحمت تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ شفیق صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، اس کے لیے عاجز کر دینے والا ایک حوالہ ہی کافی ہے کہ اللہ نے کن فرمایا اور زمین و آسمان جیسی تخلیقات وجود میں آ گئیں، جبکہ ہم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کے باوجود ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ جسے چاہے زمان و مکان کے قید سے آزاد کر دے۔ حج اللہ کی میزبانی کا شرف ہے جو اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس تمام وسائل موجود ہیں لیکن شدید خواہش کے باوجود حج نہیں کر پاتے۔ ان میں سے ایک صاحب نے تو 5 سال سے مکہ معظمہ میں مقیم ہیں لیکن حج نہیں کر پائے۔ ایک صاحب کا نام 4 سال سے قرآن اندازی میں آ رہا ہے لیکن روانگی سے ذرا پہلے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جا پاتے۔ اور میں نے بے حیثیت لوگوں کو جنہیں نہ خواہش ہے نہ امید، بالکل اچانک بے گماں حج پر جاتے دیکھا ہے۔ تو عبدالحق صاحب، یہ سعادت تو اللہ کی طرف سے ہے، ذائچے آپ کے لیے کیا بتاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ممکن ہے مجھ سے تشریح میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ بظاہر یہ ممکن نہیں کہ آپ غیر ملکی سفر بھی کریں اور آپ کی موت اب سے دور بیرون ملک واقع ہو۔ ان میں کوئی ایک بات غلط ثابت ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دائچے میں درست ہو اور میری تشریح بھی، اور قادر مطلق کے حکم سے یہ دونوں متضاد باتیں عملی طور پر واقع ہو کر رہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا ہو۔ پھر شفیق صاحب نے کہا، کچھ مطمئن ہوئے آپ؟ جی الحمدللہ، مطمئن بھی اور کچھ سیراب بھی، عبدالحق نے کہا، اور الحمدللہ پیاس بڑھ بھی گئی۔ الحمدللہ، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ اسی لمحے شفیق صاحب کا بیٹا اندر آیا، بابا جان کھانا لے آؤں؟ عبدالحق وہاں سے واپس آیا تو اس کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ موجود تھا۔ ایسے لگتا تھا اسے اس کا کھویا ہوا راستہ مل گیا ہے، وہ دوبارہ اس ماضی سے جڑ گیا ہے جسے یاد رکھنے کا اسے وقت کم ہی ملنے لگا تھا۔ دوسرا واقعہ تصور صاحب سے تعلق رکھتا تھا۔ تصور صاحب اس کے پاس کام کرنے والے 2 چپڑاسیوں میں سے ایک تھے۔ بڑی ہی عجیب اور اثر انگیز شخصیت تھی ان کی، بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھے، دراز قد، متناسب الاضاء، گورا رنگ اور دلکش نقوش۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ چپڑاسی ہیں۔ ظاہری شخصیت کے علاوہ بھی ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، خوش گفتار اور نرم خو تھے، بہت شائستہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور لہجے میں شائستگی تھی، البتہ گفتگو کم کرتے تھے۔ مزاج میں متناعت تھی اور سنجیدگی ایسی کہ سنگین کی حدوں کو چھوتی محسوس ہوتی۔ اور ایک غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ بات کرتے وقت نظر کبھی نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ نظریں اٹھائیں۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتیں، کبھی کسی کام سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہر کام نہایت مستعدی اور ذمہ داری سے کرتے تھے۔ عبدالحق کا اندازہ تھا کہ ان کی عمر 30-32 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عبدالحق کے اسٹاف میں ایک اسٹینو تھا جو اس کا پی اے بھی تھا، اور پھر ایک کلرک اور 2 چپڑاسی۔ دوسرا چپڑاسی شاید بہت تیز و ترار آدمی تھا، زبان بھی اس کی بہت تیز چلتی تھی، البتہ افسروں کے سامنے وہ چرب زبانی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ عبدالحق جب یہاں آیا تو اس نے اپنے معمول کے مطابق اپنے اسٹاف میں سے ہر فرد کو الگ الگ بلوا کر ان سے اپنا تعارف کرایا، ان کے بارے میں معلوم کیا اور انہیں اپنے اصول سمجھائے۔ تصور صاحب کو دیکھ کر اسے احساس ہوا وہ یقیناً کسی اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ اس کے دل میں ان کے لیے خود بخود احترام ابھرا۔ آپ تشریف رکھیے، اس نے بے حد احترام سے کہا۔ وہ ہچکچائے، پھر کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں جناب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اتنی دیر کھڑے رہیے۔
میرا تو کام یہی ہے جناب، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا تو پھر ایک صورت ہے، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ عبدالحق نے کہا، اور کھڑا ہو گیا؟ نہیں حضرت، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تشریف رکھیے۔ تصور صاحب تڑپ گئے۔ آپ بھی تشریف رکھیے، میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ عبدالحق بیٹھ گیا۔ تصور صاحب بھی بیٹھ گئے، اگرچہ وہ کرسی کی پٹی پر بیٹھے تھے، جیسے کسی بھی لمحے اٹھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ آپ سکون سے بیٹھ جائیے، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں جناب عالی، لیکن آپ کو میرے ساتھ نہیں، در حقیقت مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ایک ہی بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، عبدالحق نے کہا۔ اور معافی کی کوئی بات نہیں، میری کوئی بات غلط لگے تو آپ کو قطع کلامی کا حق حاصل ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تصور حسین۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی کراچی سے، پاکستان سے۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ ہجرت کر کر آئے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں؟ تصور صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جس وقت ہم وہاں سے پاکستان آنے کے لیے نکلے، اسی لمحے ہم نے وہاں کی ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ اسی لمحے سے میں پاکستانی ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ پھر بھی آدمی جہاں پیدا ہو، پلے بڑھے، اس جگہ سے انسیت تو ہوتی ہے اسے۔ مسلمان کے لیے مقام کی اہمیت نہیں۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے ہمارا جہاں سارا۔ البتہ پاکستان سے مجھے غیر معمولی محبت ہو گئی ہے۔ یہی میرا وطن ہے، کیونکہ یہ ہم پر اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ تو یہ تو آپ کی پہلی بات کی نفی ہوئی، عبدالحق نے اعتراض کیا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ مکہ و مدینہ کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے مسلم ہے، چاہے وہ وہاں نہ رہتے ہوں۔ لیکن پاکستان، قطع کلامی پر معذرت جناب عالی، یہ پاکستان کوئی عام قطع زمین نہیں، یہ پہلی ریاست ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے قائم ہوئی ہے۔ میرے والد حضور کے نزدیک اس کا قیام معجزہ تھا، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جان و مال بلکہ عزت اور آبرو قربان کی ہے۔ یہ بہت قیمتی سرزمین ہے، جس سے محبت کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تو آپ یہ بتانا پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا، دراصل مجھ سے پچھلا تعلق پوچھ رہے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر میری نسل کا تعلق کرۂ ارض کی مقدس ترین سرزمین عرب سے ہے۔ بہرحال ہم نے 1947 میں لکھنؤ سے ہجرت کی تھی۔ اب غصاخی نہ ہو تو ایک عرض کروں؟ فرمائیے۔ میں یہاں نوکری کر رہا ہوں، آپ میرے افسر ہیں، آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا، لیکن میرے ماضی سے اس ملازمت کا کوئی تعلق نہیں۔ میں ماضی سے مکمل طور پر تعلق منقطع کر چکا ہوں۔ اب آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ آپ جو کچھ بتانا چاہیں خود بتا دیں، بتانا نہ چاہیں تو یہ بھی آپ کا حق ہے۔ تصور صاحب شرمندہ سے نظر آئے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے آپ کی صاف کوئی اچھی لگی۔ عبدالحق نے کہا، میں ڈرگ روڈ میں رہتا ہوں، شادی شدہ ہوں، میرے 5 بچے ہیں، اللہ کے فضل سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اب آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک التجا کروں؟ جی ضرور۔ میں آپ کو سر نہ کہوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اگر میں کہوں کہ برا لگے گا تو میں آپ کو سر کہا کروں گا۔ نوکری کی ہے تو حکم بھی ماننا ہے افسر کا۔ آپ جس طرح چاہیں مجھے مخاطب کر سکتے ہیں۔ میرا نام عبدالحق ہے، مجھے اس نام سے پکارے جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں یہ جرات کبھی نہیں کروں گا۔ لگتا ہے لفظ سر سے آپ کو چڑ ہے۔ اس کی کوئی وجہ بس اتنی سی ہے کہ اس سے مجھے انگریزوں کی غلامی کا عہد یاد آتا ہے۔ میرا یہ احساس مجروح ہوتا ہے کہ اب ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ آپ کی یہ بات مجھے تو بہت اچھی لگی، مجھے خود بھی یہ پسند نہیں، عبدالحق نے کہا۔ اب میں آپ سے ایک اہم بات کہہ رہا ہوں، میں کہیں بھی جاؤں اپنے ماتحتوں سے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ حکم فرمائیے جناب عالی، میں انشاءاللہ ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ دفتر میں ڈسپلن کی بڑی اہمیت ہے، عبدالحق نے کہا۔ اسے برقرار رکھتے ہوئے میں آپ سب کا دوست، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ آپ کو ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے بتائیے۔ سرکاری طور پر اگر میں اسے حل نہ کر سکا تو انشاءاللہ ذاتی طور پر کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بعض اوقات ذاتی مسائل ہماری دفتر کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی لیے میں ان مسائل کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔
اب یہاں ہم لوگ ایک ٹیم ہیں. یہ دفتر ایک طرح سے ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہم ایک گھر کے لوگ. ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, صرف دکھ درد کا نہیں, عزت کا بھی. اور آپ جانتے ہیں تصور صاحب کہ ہمارا محکمہ کتنا بدنام ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ بلا وجہ بدنام ہو. میرا اندازہ ہے میرے ساتھ ایماندار ہیں, لیکن میں نے انسانی مجبوریاں دیکھی بھی ہیں اور انہیں سمجھتا بھی ہوں. بعض اوقات آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے ایمان بھی بیچنا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے اپنے اسٹاف کے ہر فرد سے یہ بات کہی ہے کہ اپنی کسی اہم ضرورت کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا جو ہمارے سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. دوسروں کی میں نہیں جانتا صاحب, لیکن میں اپنے بچوں کے لیے حرام رزق کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ بے فکر رہیں, جو اپنی شرمندگی سے ڈرتے ہوں وہ دوسروں کو شرمندہ نہیں کراتے. تصور صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا. عبدالحق انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا. بات صرف رزق کی نہیں ہوتی تصور صاحب, زندگی بہت پیچیدہ ہوتی ہے. خیر, آپ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. میں ہر خدمت, ہر تعاون کے لیے حاضر رہوں گا. جی بڑے صاحب, میں آپ کی بات یاد رکھوں گا. دن گزرے تو عبدالحق کو جیسے تصور صاحب سے محبت ہو گئی. وہ اسے بہت اچھے لگتے تھے, لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنے اور ان کے درمیان بے تکلفی قائم نہ کر سکا. ایک بات یہ تھی کہ وہ کبھی اس کے لیے چائے یا کھانا لے کر آتے تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا یہ کام ان کے شایان شان نہیں ہے. دوسرے اسے ان پر چپراسی کی وردی اچھی نہیں لگتی تھی. ایک دن اس نے غور کیا کہ عارف بھائی کا چپراسی وردی نہیں پہنتا ہے. پھر اس نے سوچا ممکن ہے وہ چپراسی نہ ہو. اس نے یہ بات عارف بھائی سے پوچھ لی. ہاں ہے تو وہ چپراسی ہی, عارف بھائی نے جواب دیا. تو پھر وہ وردی کیوں نہیں پہنتا؟ عبدالحق نے اعتراض کیا. بھائی بڑے افسروں کی مرضی پر ہے, وہ چاہیں تو انہیں اس پابندی سے آزاد کر دیں. اب وہ میرے پاس ہے اور مجھے اس کا وردی پہننا اچھا نہیں لگتا, تو میں نے اسے منع کر دیا وردی پہننے سے. کوئی اور وقت ہوتا تو عبدالحق اسے سمجھاتا کہ یہ دفتر کے ڈسپلن کے منافی ہے, لیکن اس وقت اس کے ذہن میں کچھ اور تھا. تو کیا میں بھی اپنے چپراسی کو منع کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں, گریڈڈ آفیسر ہو, عارف نے مسکراتے ہوئے کہا. اسسٹنٹ کلیکٹر ہو تم. اگلے روز صبح کے وقت تصور صاحب اس کے سامنے چائے رکھ کر جانے لگے تو اس نے انہیں پکارا. تصور صاحب پلٹے. کیا حکم ہے جناب عالی؟ یہاں آئیے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا. بیٹھیے. عبدالحق نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. معاف کیجیے گا بڑے صاحب, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کبھی میرے کسی حکم سے انکار کریں گے. میں نے پہلے ہی آپ سے معذرت کر لی ہے بڑے صاحب, تصور صاحب نے بے حد لجاجت سے کہا. مگر مجھے وجہ تو بتائیں گے نا آپ؟ دفتر کے ڈسپلن کی بات ہے جناب, میرا حکم ماننا یہاں ڈسپلن کا پہلا اور بنیادی اصول ہے. تصور صاحب نظریں جھکائے خاموش کھڑے رہے. عبدالحق انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا. اسے احساس ہوا کہ اصل بات کچھ اور ہے. اب مجھے اصل بات بتائیے, اس نے کہا. دیکھیے بڑے صاحب, ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں اور ہم وہ گنوانا نہیں چاہتے. تو میرے کہنے سے اس کرسی پر بیٹھنے سے آپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی. جی ہاں, اس بات کا امکان موجود ہے. میں سمجھا نہیں, کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ تصور صاحب واضح طور پر ہچکچا رہے تھے. جو بات ہے آپ بے جھجک کہیے. عبدالحق نے ان کی حوصلہ افزائی کی.